اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام مہدی کا ظہور ایک یقینی امر ہے، کیونکہ مہدی کے متعلق اس قدر کثرت سے احادیث ملتی ہیں جن کی حد تواتر تک پہنچ جاتی ہے۔ لیکن یہ وہ مہدی نہیں ہیں جن کا انتظار ہمارے ہاں ایک خاص فرقہ کر رہا ہے، اور وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مہدی منتظر امام محمد بن حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو 5 برس کی عمر میں صحرا کے تہ خانے میں چھپ گئے تھے اور وہ قیامت کے قریب ظہور کریں گے۔ بلکہ جس مہدی کا انتظار کیا جا رہا ہے وہ خلیفہ راشد اور مسلمانوں کے ہدایت یافتہ امام ہوں گے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے، اور ان کا نام اور ان کے والد کا نام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے والد کے نام جیسا ہوگا، یعنی محمد بن عبداللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی عرب کا حکمران بن جائے گا، اس کا نام میرے نام کے مشابہ ہوگا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، مہدی میرے خاندان اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد سے ہوں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہدی میری اولاد میں سے ہوگا، چوڑی پیشانی والا اور باریک لمبی ناک والا ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے یوں بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھر گئی تھی، اور وہ 7 سال تک حکومت کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہدی میرے اہل بیت سے ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی ایک ہی رات میں اصلاح فرما دیں گے۔ امام مہدی کے ظہور کے وقت ساری دنیا میں بہت زیادہ ظلم و جور اور فتنہ و فساد برپا ہوگا۔ پھر امام مہدی نازل ہوں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ علاوہ ازیں ایک روایت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جس دن امام مہدی کا ظہور ہوگا وہ عام دنوں سے کچھ طویل ہوگا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس ظہور مہدی کے دن کو طویل کر دیں گے۔ ظہور مہدی کی سب سے بڑی علامت یہ ہوگی کہ ایک لشکر اس گھر یعنی بیت اللہ پر چڑھائی کا قصد کرے گا، حتیٰ کہ جب وہ کھلی جگہ میں پہنچے گا اس کا درمیانی حصہ زمین میں دھنس جائے گا، پہلا حصہ آخری حصے کو بلائے گا، پھر وہ بھی دھنس جائے گا۔ ان کی خبر بتانے کے لیے سوائے ایک بھگوڑے کے کوئی باقی نہیں رہے گا۔ یہ لشکر بیت اللہ پر چڑھائی کے لیے اس وجہ سے آ رہا ہوگا کیونکہ وہاں ایک نیک آدمی نے پناہ لے رکھی ہوگی، اور وہی امام مہدی ہوگا۔ جب اس کی طرف بغرض جنگ آنے والے لشکر کی بربادی لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو اسے امام مہدی تسلیم کر لیں گے اور اس کی بیعت کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے۔ ظہور مہدی نزول عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہوگا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اس وقت نماز فجر کا وقت ہوگا اور امام مہدی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر انہیں نماز پڑھانے کے لیے کہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انکار کر دیں گے اور پھر وہ بھی امام مہدی کی امامت میں نماز ادا کریں گے، جیسا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کی خاطر لڑتا رہے گا، وہ گروہ قیامت تک غالب رہے گا۔ جب حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے تو مسلمانوں کا امیر یعنی مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے گزارش کرے گا، تشریف لائیں اور ہمیں نماز پڑھائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب میں فرمائیں گے، نہیں، تم خود ہی آپس میں ایک دوسرے کے امام ہو، یہ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ اعزاز ہے۔ ایک روایت میں یہ لفظ بھی ہیں کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کے وقت نماز پڑھانے والے امام کا نام مہدی ہوگا۔ امام مہدی کے لشکری پہلے انتہائی کمزور ہوں گے، ان کے پاس سامان حرب کی قلت ہوگی، سواریاں کم ہوں گی اور وہ وسائل بہت کم ہوں گے، جس وجہ سے وہ جنگ کرنے کی صلاحیت اور استعداد سے عاری ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائیں گے اور مخالف لشکر کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قریب اس گھر
یعنی بیت اللہ میں کچھ لوگ پناہ لیں گے جن کے پاس دشمن کا حملہ روکنے کی طاقت نہیں ہوگی، نہ ان کی تعداد زیادہ ہوگی، نہ ان کے پاس اسلحہ ہوگا۔ ایک لشکر انہیں ختم کرنے کے لیے بھیجا جائے گا، وہ بیضا مقام پر پہنچیں گے تو زمین میں دھنسا دیے جائیں گے۔ امام مہدی کی بیعت مسجد حرام میں ہوگی، جیسا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک خلیفہ کی وفات کے وقت لوگوں میں اختلاف ہو جائے گا۔ بنو ہاشم کا ایک آدمی مدینہ سے مکہ آئے گا، لوگ اس کو گھر سے نکال کر مسجد حرام لے آئیں گے اور مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان اس کی بیعت کریں گے۔ شام سے ایک لشکر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کے لیے آئے گا، جب وہ بیضا مقام پر پہنچے گا تو اسے دھنسا دیا جائے گا۔ اس کے بعد عراق اور شام سے علماء و فضلاء امام مہدی کے پاس بیعت کے لیے آئیں گے۔ ایک روایت میں تو یہاں تک موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام مہدی کو دیکھنے والے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ لازماً ان کی بیعت کریں۔ چنانچہ فرمان نبی ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو اس کی بیعت کر لینا، خواہ تمہیں برف پر گھسٹ کر جانا پڑے، کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے کعبہ کے خزانے پر 3 آدمی لڑیں گے، وہ تینوں خلیفہ کے بیٹے ہوں گے، لیکن وہ خزانہ ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں ملے گا۔ پھر مشرق کی جانب سے سیاہ جھنڈے ظاہر ہوں گے اور وہ تمہیں ایسا قتل کریں گے جیسا کسی نے قتل نہ کیا ہو۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مذکورہ خزانے سے مراد کعبہ کا خزانہ ہے۔ امام مہدی کا ظہور بلاد مشرق سے ہوگا، سامرا کے علاقے سے نہیں۔ مہدی کا نام محمد بن عبداللہ علوی فاطمی حسنی ہے، جسے اللہ تعالیٰ ایک رات میں درست فرما دیں گے، یعنی اس کی توبہ قبول فرمائیں گے، اسے فہم و فراست اور رشد و ہدایت سے نواز دیں گے، جبکہ وہ پہلے ایسا نہیں ہوگا۔ پھر اہل مشرق کے لوگ اس کی مدد کریں گے، اس کی بادشاہت کو قائم کریں گے اور اس کے ارکان کو مضبوط کر دیں گے اور ان کے جھنڈے سیاہ ہوں گے۔ امام مہدی ظہور کے بعد 5 سے 9 سال تک زندہ رہیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حادثات کا خدشہ لاحق ہوا تو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا، مہدی میری امت میں ظاہر ہوں گے جو 5 سال یا 7 سال یا 9 سال تک زندہ رہیں گے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں امام مہدی پیدا ہوں گے، اگر وہ دنیا میں کم رہے تو بھی 7 برس رہیں گے ورنہ 9 برس رہیں گے۔ ایک روایت میں یہ لفظ بھی ہیں کہ وہ 7 یا 8 برس تک زندہ رہیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں ایک خلیفہ ہوگا جو مال تقسیم کرے گا اور اسے شمار نہیں کرے گا۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہے، میری امت کے آخر میں ایک خلیفہ ہوگا جو بغیر گنے اور شمار کیے مال کو چلو بھر بھر کر تقسیم کرے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں مہدی پیدا ہوں گے، اگر وہ دنیا میں کم رہے تو بھی 7 برس تک رہیں گے ورنہ 9 برس رہیں گے۔ ان کے زمانے میں میری امت ایسی خوش ہوگی کہ ویسی کبھی خوش نہیں ہوئی ہوگی، اور زمین کا یہ حال ہوگا کہ اپنا سارا میوہ اگا دے گی اور کچھ ذخیرہ کر کے نہ رکھے گی۔ اس دن مال کا تو ڈھیر لگا ہوگا، ایک شخص کھڑا ہو کر کہے گا، اے مہدی مجھے کچھ دو، وہ کہیں گے لے لو۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں، میری آخری امت میں مہدی کا ظہور ہوگا، اللہ اسے بارش سے سیراب فرمائے گا، زمین اپنی نباتات اگائے گی، وہ مال کی صحیح تقسیم کرے گا، مویشی بکثرت ہوں گے اور امت عظیم ہو جائے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہدی میری اولاد میں سے ہوگا، چوڑی پیشانی والا اور باریک لمبی ناک والا ہوگا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے یوں بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جبر سے بھر دی گئی تھی، اور وہ 7 سال تک حکومت کرے گا۔ امام مہدی کا ظہور بلاد مشرق سے ہوگا،
اور جس روایت میں ہے کہ امام مہدی کا لشکر خراسان کی طرف سے آئے گا، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ضعیف کہا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور عیسیٰ بن مریم ہی مہدی ہیں۔ اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی امام مہدی ہوں گے، لیکن یہ بات صحیح نہیں، کیونکہ مذکورہ روایت ضعیف ہے، جیسا کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ضعیف جد قرار دیا ہے۔ اس روایت کی سند میں محمد بن خالد جندی صنعانی راوی ہے، جسے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے مجہول قرار دیا ہے، جبکہ شیخ شعیب ارناؤت نے اسے ضعیف کہا ہے۔ آخر میں یہ یاد رہے کہ آج تک امام مہدی کی کوئی نشانی ظاہر نہیں ہوئی۔ اگر کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا ہوگا اور دنیا و آخرت میں ذلیل و رسوا ہوگا۔ مزید یہ کہ لوگوں کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام مہدی کی جو علامات یا صفات بتلائی ہیں انہیں یاد کریں اور ذہن نشین رکھیں تاکہ جھوٹے مہدیوں سے بچ سکیں۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آج کی قسط میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں جو احادیث بیان کی گئی ہیں ان کے بارے میں جان کر آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ ایسی مزید ویڈیوز کو جاننے کے لیے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے اور اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔